دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، اگر انسان کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کیا جائے کہ کون سی زندگی سب سے اچھی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اس میں کون سی زندگی اچھی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہوں گے۔ کون سی زندگی مثالی ہے، کس زندگی کو فالو کرنا چاہیے، کس زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنا چاہیے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو اقدار پہ مبنی زندگی گزارتے ہیں، ویلیوز پر زندگی گزارتے ہیں، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ پیغمبروں کی زندگی، اماموں کی زندگی، ولی اولیاء صوفیاء کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ہمیشہ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں انسان ان کی زندگی سے انسپریشن لیتے ہیں، ان کی زندگی سے تعلیم لیتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہم اگر ایک بہترین زندگی دیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ تو پیغمبروں کی اور انبیاء اور ائمہ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی زندگی کو مثالی بناتی ہے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ایک مشن کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی ایک پیغام ہے، ان کی زندگی ڈیڈیکیٹڈ زندگی ہے، وہ اپنی زندگیاں دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ان کی پوری زندگی حوالے کی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ گویا ساری انسانیت کے لیے کہتے ہیں ہماری زندگی تمہاری دنیاوی اور تمہاری آخرت کی بھلائی کے واسطے ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے تخت امامت پر جلوہ افروز ہونے کے ساتھ ہی یہ فرمان فرمایا تھا کہ ہمارے دادا جان نے، ہمارے پیارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنے روحانی بچوں کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی ڈیڈیکیٹڈ، ایک مشن تھا، کام کرنا دوسروں کے لیے۔ ہم بھی اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کی دنیاوی اور روحانی بھلائی کے واسطے وقف کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے جو کچھ ممکن ہوا ضرور کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا اماموں کی زندگی ڈیڈیکیٹڈ ہے، پیغمبروں کی زندگیاں ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ زندگی جو کسی اور کے لیے جی جاتی ہے، جو دوسروں کی بھلائی کے واسطے جی جاتی ہے، وہ زندگیاں سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ زندگیاں مثالی ہوتی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 11 جون 1954 کو اسماعیلی پرکاش کے نام پر مولا نے ایک تعلیقہ مبارک بھیجا، ایک پیغام بھیجا ان کے لیے
جس میں امام نے فرمایا کہ ٹوڈے آئی ول گیو یو اے اسمال موٹو. آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اصول بتاتے ہیں، اور یہ اصول زندگی میں اپنانے کے واسطے ہوتا ہے. اور آج ہم مولا کے اس فرمان سے، اس اصول سے اپنی زندگی میں کوئی اہم پیغام لے کے جائیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو جینے کے انداز میں تھوڑی بہت تبدیلی اگر ہم لا سکیں. Today I will give you a small motto, and that is work no words. اور وہ اصول یہ ہے، کام کرو باتیں نہیں کرو. کام کرو باتیں نہیں کرو. Labor for the welfare of others is the best way to improving ourselves. دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا اپنے آپ کی حالت کو بہتر بنانے کا بہترین راستہ ہے. اب دوسروں کے لیے آپ جیتے ہیں تو آپ یہ سوال کریں کہ بھئی اگر ہم اپنی زندگی دوسروں کے واسطے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری اپنی زندگی کا کیا ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ لیبر فار دا ویلفیئر آف ادرس، دوسروں کی بھلائی کے لیے محنت کرنا از دا بیسٹ وے، بہترین راستہ ہے ٹو امپروونگ آور سیلف، ہماری اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے. بیکاز دا ریزلٹس آر شیور اینڈ سرٹین، کیونکہ اس کے نتائج یقینی ہے اور بالکل واضح ہے. If you work for yourselves, you are never happy. ہم میں سے اکثر یہ شکایت تقریباً سب کو ہوتا ہے، تھوڑا دکھ ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ہماری دکھ تکلیف کب ہم سے ختم ہوگی؟ مولا نے اس کا ایک بہت خوبصورت راستہ بتایا. شاید اس میں ایک جو ہم سے کہیں خامی ہو رہی ہو، جو ہماری زندگی میں دکھ لاتا ہے، مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا. If you work for yourselves, you are never happy. اگر آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے ہی لیے کام کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. تو اگر ہمارے دکھ کے بارے میں ہم شکایات کرتے ہیں تو یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف اپنی ہی فکر کرتا ہوں، میں کسی اور کی فکر نہیں کرتا، میں اپنی زندگی کا تھوڑا ٹائم کسی اور کے واسطے نہیں دیتا. اگر ہمارا سارا کا سارا اٹینشن اپنی ہی ذات پر مرکوز ہے تو یہ دکھی ہونے کا ایک بہت ہی کامیاب پرسکرپشن ہے. اگر کسی کو دکھی ہونے کا بہت شوق ہے تو اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اپنے لیے کام کرو، کسی اور کے لیے کام نہیں کرو. پھر آپ کو دکھی ہونے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دکھی ہونے کا لازمی فارمولہ ہے. تو مولا فرماتے اگر آپ صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. دس از ناٹ اے نیو آئیڈیا. مولا فرماتے یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا آپ سے، یہ کوئی نیا تصور آپ کو نہیں دے رہا. But this is an outcome of the experience of thousands of years of history. یہ ہزاروں سالوں کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ دوسروں کے لیے کام کرو گے تو خوش بھی ہوگے اور آباد بھی ہوگے. صرف اپنے لیے کام کرو گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگے. اور دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دانش مند ہیں انہوں نے زندگی گزارنے کا یہی گر، یہی سلیقہ ہمیں بتایا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ ہماری زندگی کس کام آ رہی ہے. دنیا سے جاتے وقت یہ افسوس نہ رہ جائے تمہیں کہ یار میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے پوری زندگی میں نے اپنے آپ پہ ہی گزار دی. کچھ میں اور کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو دانش مندوں نے کہی ہے. Give the world the best you have and the best will come back to you. یہ دنیا میں ایک قانون چلتا ہے اللہ کا، آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتا ہے، اور آپ جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کو واپس نہیں ملتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر آپ کی زندگی میں واپس آتا. اللہ تعالیٰ اس میں کافی برکات دے کر آپ کو لوٹاتا ہے. اگر آپ لوگوں کی طرف مسکراتے ہیں
تو 100 لوگ آپ کے سامنے مسکرائیں گے. اگر آپ لوگوں کی طرف نفرت کا اظہار کریں گے، منہ چڑھائیں گے، فراؤن کریں گے، تو سامنے سے آپ کو مسکراہٹ نہیں ملنے والی ہے. یاد رکھیے گا، چونکہ آپ نے مسکراہٹ نہیں دی ہے. آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو 100 دوستی کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھیں گے. اگر آپ نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تو کوئی نہیں بڑھائے گا. اگر ہم کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کے جاتے ہیں تو سینکڑوں فرشتے ہمارے زندگی میں آئیں گے. گیو دا بیسٹ، گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو. آپ کے پاس جو بہترین ہے وہ دنیا کو دیں، کیونکہ یاد رکھیں آپ کو وہی چیز بڑھ کے واپس ملنے والی ہے. تو بہترین آپ کی طرف لوٹے گی، بہترین آپ کی طرف آئے گی. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا بہترین انداز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بہترین کرو، دوسروں کو بہترین دیا کرو. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے آپ کو پانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت میں اپنے آپ کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو گنوا دیں. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ گولڈن جوبلی کے ارشاد کے آخر پیراگراف میں فرماتے ہیں، مولانا نے فرمایا ہماری زندگی میں ہمارے روحانی بچوں کے لیے کام کرنے کے علاوہ اور کوئی اہم بات نہیں بچی ہے. اتنا کچھ کر رہے ہیں دنیا میں اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روحانی بچوں کے لیے کام کرنے کے علاوہ نتھنگ سگنیفیکنٹ، کوئی اہم چیز ہماری زندگی میں نہیں. یعنی اپنے آپ کو مولا نے ضم کر دیا ہے بنی نوع انسان کی بھلائی کے واسطے. یہاں یہی کہا گیا کہ اپنے آپ کو پانے کا راز اس میں ہے کہ دوسروں کی بھلائی میں، دوسروں کی سیوا میں، دوسروں کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کھو دیتے ہیں. The most urgent question is, what are you doing for others? یہ سوال آج اپنے آپ سے ہم بھی پوچھیں. سب سے اہم سوال، سب سے ضروری سوال آج یہ ہے، آپ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی اور کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی اور کے کیا کام آتے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آیا ہماری زندگی کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا بھی حصہ کسی اور کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر زندگی سے معنی سیکھنا، زندگی سے پیغام سیکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کتنی اچھی بات کہی کسی نے، We cannot hold a torch to light another person's path without brightening our own. ہم کسی اور کا راستہ روشن کرنے کے لیے کوئی مشعل نہیں اٹھا سکتے ہیں جو ہمارا اپنا راستہ بھی روشن نہ کرتا ہو. یعنی ہم جب کسی اور کا راستہ روشن کرنے کے لیے کوئی مشعل، کوئی چراغ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو ہمارا اپنا راستہ خود بخود روشن ہو ہی جاتا ہے نا. ہم کسی اور کو راستہ بتاتے ہیں تو ہمارے پاس اندھیرا نہیں ہوتا ہے نا. ہم جب کسی اور کو اندھیرے سے باہر نکالنے کے لیے روشنی دیتے ہیں تو ہمیں تو روشنی خود بخود مل جاتی ہے. کہتے ہیں آپ جب کسی اور کی راہ کو روشن کرتے ہیں اسے اندھیرے سے باہر نکالنے کے لیے تو آپ کی اپنی راہ آپ خود بخود روشن کرتے ہیں. کہتے ہیں نا آپ کسی ڈوب کی کشتی کو آپ کنارے پہ لے آتے ہیں تو آپ کو کنارہ خود بخود مل جاتا ہے. آپ کسی کا سہارا بن جاتے ہیں تو آپ کو سہارا خود بخود مل جاتا ہے. آپ کو سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سہارا بنے ہیں تو جس کا آپ سہارا بنے ہیں وہ خود آپ کا بھی سہارا بن جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت پیغامات دیے گئے ہیں. لائف از این ایکسائٹنگ بزنس. جو زندگی ہے وہ ایک بہت ہی ایکسائٹنگ، ایک ہیجان پیدا کرنے والا مشغلہ اور کام ہے. اینڈ موسٹ ایکسائٹنگ وین اٹ از لیو فار ادرس. لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کام کرنے کے وقت زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آپ کو کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ایک بہت ایکسائٹنگ بزنس ہماری زندگی بن جاتی ہے جب ہم یہ زندگی کسی اور کے لیے جیتے ہیں. ہیپینس کمز
from devoting your life to helping others. خوشی آتی ہے اپنی زندگی کو دوسروں کو ہیپینس دینے میں، دوسروں کو مدد کرنے میں. The hand that gives is the hand that gathers. جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ لیتا ہے، جو ہاتھ بانٹتا ہے وہی ہاتھ سمیٹتا ہے. جو اپنی زندگی دوسروں سے شیئر کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں رہتی، کیونکہ جو چیز آپ اگر خوشی دیتے ہیں خوشیاں 1000 گنا بڑھ کر آپ کی زندگی میں لوٹتی ہے. اینڈ گیون بگنس دا ریسیونگ پروسیس. اور جیسے ہی آپ نے دینا شروع کیا ہے، دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے آپ کے حاصل کرنے کا، لینے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. لیو ٹالسٹوائے نے کہا کہ لائف از شارٹ، زندگی چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے. ڈو ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف. زندگی کی جو اہم ترین چیز ہیں اس کو فراموش نہ کریں. لیونگ فار ادر پیپل اینڈ ڈوئنگ گڈ ٹو دیم. دوسروں کے لیے زندگی گزارنا اور ان کے لیے اچھا کرنا. تو آپ دیکھیں تمام بڑے بڑے مفکرین، مدبرین، سوچنے والے، تھنکرز سب یک زبان ہو کر ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر میننگ چاہیے، معنی چاہیے، خوشی چاہیے، گہرائی چاہیے، دنیا سے جاتے ہوئے جب ہم یہ محسوس کریں کہ واقعی اچھی زندگی جی گیا، تو وہ زندگی ہے جو ہم نے کسی کے واسطے گزاری ہے، اس میں سے تھوڑا بھی ٹائم ہم نے کسی کے واسطے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ. مولا نے کئی دفعہ اپنے فرمان مبارک میں، اپنے اسپیچز میں مولا نے یہ آیت کوٹ کی ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا حصہ ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے یہ اشعار کہے ہیں. ہم نے بچپن میں یہ اپنی اسکول کی تعلیم میں یہ اشعار سیکھے تھے، مگر کتنے بامعنی پیغام ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ ساری کی ساری انسانیت اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا خاندان ہے. وہی ہے دوست خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. کہ دو جہان کے مالک کا دوست وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ رکھتا ہے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام ایمان ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے. سرکار مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ اس کو اسلام کی ویلیوز کا نام دیتے ہیں، اسلامی اقدار کا نام دیتے ہیں. مولا بار بار فرماتے کہ اسلام کی اقدار کے مطابق زندگی گزارو، جس میں رحم دلی، بھائی چارہ، فیاضی، معافی، ایثار، ایک دوسرے کا خیال کرنا، بزرگوں کا خیال کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا، معافی اور جنروسٹی کو پھیلانا، یہ ساری مولا فرماتے اسلامک ویلیوز ہیں. ویلیوز کا مطلب ہے قیمتی چیزیں. ہماری زندگی میں بہت قیمتی چیزیں یہ ہے، لیکن دینداروں قیمتی چیزیں اس وقت قیمتی ہوتی ہے جب ہم اس کی قیمت کی قدر کریں. انگلش میں کہتے ہیں کہ a value is value when its value is valued. A value is value when its value is valued. ایک قدر اس وقت قدر ہے جب اس کی قدر کی جائے. آپ کہیں آپ کے گھر میں فلان چیز میری بہت قیمتی چیز ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا کر کباڑ خانے میں جا کے رکھتے ہیں، آپ اس کی سنبھال نہیں کرتے ہیں، تو کون کہے گا یہ چیز آپ کے لیے قیمتی ہے؟ قیمتی چیز کی تو قدر کی جاتی ہے. تو ایک قیمتی چیز اسی وقت قیمتی چیز ہے جب اس کی قیمت کی قدر کی جاتی ہے. تو جب ہم ان کو ویلیوز کہتے ہیں تو یہ ویلیوز کتابوں میں لکھنے کے واسطے اور تقریروں میں بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے، یہ ویلیوز جینے کے واسطے ہیں.
ان ویلیوز کو، ان قدروں کو ہماری زندگی میں جینے کے لیے اور اپنانے کے لیے ہیں۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے سے، اپنی خدمات کے اداروں کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں امام زمان ان اسلامک ویلیوز کو پھیلا رہے ہیں۔ اسلام کے ان اقدار پہ مولا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولا اس کام میں ہم خدمتگاروں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ مولا ہمیں اپنے اس کام میں اپنا مددگار بناتے ہیں۔ ہمیں بھی مولا نے یہ موقع دیا، جہاں بھی جس لیول پر بھی ہے ہم تھوڑی بہت خدمت ادا کر کے امام زمان کے اس مشن میں امام کو ساتھ دیتے ہیں، اور اس طرح ہماری زندگی کو ہم تھوڑی بہت بامانی بناتے ہیں۔ ہماری جماعت میں خدمت کے بہت سے لیولز ہیں، باقاعدہ خدمت بھی ہے، آرگنائزڈ خدمت ہے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رہ کر بھی ہم خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی خدمت کرتے ہیں، اور یہ امام زمان کی طرف سے ہم پر بہت بڑی بخشش ہے کہ ہماری جماعت کے ہر فرد کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جماعت میں خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ خدمات کی برکات اپنے گھر پہ لیتے جاتے ہیں اور اسلام کی اس قدر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب خدمات انجام دیتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں ہمارے اداروں میں، تو خدمات کو انجام دینے کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، ان خدمت کو کرنے کے بھی کچھ اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں، اور ان اخلاقی ضابطوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، ہمارے فرامین میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہمارے اخلاقی تقاضوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ چند کا ان میں سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ وہ پہلا میں نے مولا کا فرمان جس میں مولا نے موٹو کا ذکر کیا ہے، مولا نے فرمایا ورک نو ورڈز، خاموشی سے کام کرے۔ جب زمانے کے امام کی خدمات انجام دیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہم زمانے کے امام کا کام کرتے ہیں۔ ہم بھلے بظاہر کسی کا بھی کام کرتے ہیں، مگر وہ خدمت مولا نے فرمایا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدمت آپ زمانے کے امام کی کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جماعت کی وہ خدمات امام زمان کو پہنچتی ہے۔ تو خدمت کرتے وقت یہ یاد رکھیے کہ ہم زمانے کے امام کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے خاموشی سے خدمت کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ورک ان سائلنس، لیٹ یور ورک میک دا نوائز۔ خاموشی سے کام کریں، آپ کے کام کو بولنے دیجیے، آپ کو بولنے کی ضرورت، دیکھو میں نے اتنا کام کیا، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے، میں نے اتنا کام کیا، کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے، تو یہ خدمت نہیں ہے۔ آپ خدمت کو ریکگنیشن کے لیے نہیں کرتے ہیں، بات بات پہ ہم خدمت کے حوالے سے بھی شکایات کریں، گرمبلنگ کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، نکتہ چینی کریں، تو وہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی خود خدمت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، بھیک بھی مانگنا ہے اور اس پہ آپ کی شرطیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ شرطوں پہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ بھیکاری تو اپنا جھولی پھیلائے بیٹھ جاتا ہے، اس کی جھولی میں جو گرے، اور خدا فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے سامنے بھیکاری ہو۔ ہم اپنی جھولیاں پھیلا دیتے، ہمارے جھولی میں جو بھی اس کی طرف سے آ جائے شکر کر کے وہ خدمات انجام دے۔ اگر ہم اس میں ریوارڈ کی بات کرتے ہیں، ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھے یا ہماری کوئی قیمت کرے، تو وہ پھر سیوا نہیں رہتی ہے، وہ خدمت نہیں رہتی ہے، وہ ایک طرح کا بزنس بن جاتا ہے، ایک قسم کی تجارت بن جاتی ہے۔ خدمت اس لیول کا بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی میں تو اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ لوگوں سے رابطے قائم ہوتے ہیں، اپنا پی آر بن جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ فائن، آپ کا مقصد وہ ہے، وہ خدمت کا ایک اور انداز ہے کرنے کا، مگر جو پیور سیوا ہے، آپ دیکھیے مولانا حاضر امام اتنا کام کرتے ہیں، مولا کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں کیا کرتا ہوں،
کوئی میڈیا میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی کہ امام کیا کرتے. امام کا کام بولتا ہے, امام کے ادارے بولتے ہیں. یونیورسٹیز وجود میں آ جاتی ہے, ہاسپٹلز وجود میں آ جاتے ہیں, میوزیمز وجود میں آ جاتے ہیں, اسماعیلی سینٹرز وجود میں آ جاتے ہیں, گاؤں کے گاؤں آباد ہو جاتے ہیں, غربت ختم ہو کر خوشحالی ہو جاتی ہے, کوئی ڈھول نہیں بجایا جاتا ہے. یہ کام بتاتے ہیں کہ دیکھو کسی نے کچھ کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں ورک ان سائلنس. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں, وہ بیج درخت بنتا ہے. درخت بنتے تک وہ بیج کبھی بھی چلاتا نہیں ہے کہ میں درخت بن رہا ہوں. وہ خاموشی سے درخت تک بن جاتا ہے, کوئی شور نہیں ہوتا ہے. ہاں, اگر درخت گرتا ہے تو شور ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ شور تب ہوتا ہے جب گرنے کا وقت ہوتا ہے. جب بلڈ ہوتا ہے, گرو ہوتا ہے, تو آواز نہیں ہوتی ہے, خاموشی سے ہوتا ہے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. آپ کے اعمال آپ کے الفاظ سے زیادہ بڑی آواز سے بولتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا خاموشی سے کام کرو. تو خدمت میں ایک چیز یاد رکھیے, خدمت کرنے کے واسطے ہے, امام کی مدد کرنے کے واسطے ہیں. ہم کوئی فرشتوں کے بیچ میں کام نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم خود فرشتے ہیں, نہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے فرشتے ہیں, نہ ادارے فرشتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہ سوچے کہ ہر ایک کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. کوئی پرفیکٹ نہیں, ہم خود بھی امپرفیکٹ ہے. بس سارے امپرفیکٹس کو اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے. تو جب آپ گرمبلنگ کرتے ہیں, شکایات کرتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں خدمت کے حوالے میں, تو خدمت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کوائٹلی, خاموشی سے اپنی خدمات انجام دے. دوسری بات حلیمی, ہیوملٹی. جو سید القومی خادمہم, قوم کا لیڈر قوم کا سیوک ہوتا ہے, قوم کا خادم ہوتا ہے. جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اس میں عاجزی, انکساری, حلیمی بہت ضروری ہے. یعنی اپنا سر جھکا کے کام کرے, اپنا سر بلند رکھ کے نہیں. اور ہیوملٹی ہے تب تو ہم کام کر سکتے ہیں. عام طور پہ کوئی ڈاکٹر, کوئی ایم بی اے, کوئی ایگزیکٹو, کوئی جماعت کا جوتا نہیں اٹھائے گا, لیکن جماعت خانے میں آ کر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں نا. ان کے اندر وہ اپنی انا کی قربانی کرتے ہیں, تب وہ یہ کام کرتے ہیں نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی کامیابی ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہوئی کہ تو ان کے لیے ہمبل بنا ہے. آپ دیکھیے, ہمبل بننے میں بھی خدا کی رحمت اترتی ہے. حلیم بھی وہ بن سکتا ہے, ہمبل بھی وہ بن سکتا ہے جس پہ خدا کی رحمت اترے. تو اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا مولا ہم کو ہمیشہ ہمبل رکھنا, ہم پہ اپنی رحمت رکھنا, تاکہ ہم مغرور نہ بن جائے, ہم ہمبل بن کے کام کریں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت تجھ پہ اتری کہ تو ان کے ساتھ حلیم بن کے رہا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا, ترش روئی سے پیش آتا, روڈلی پیش آتا, تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. اتنے لوگ جو تیرے سپورٹ میں آئے, کوئی نہیں آتا. تو ہمبل رہا, حلیم رہا, اور حلیم اللہ کی رحمت سے رہا, تو تجھے اتنی کامیابی نصیب ہوئی. تو آپ دیکھیے, کامیابی کا دار و مدار ہیوملٹی پر ہے, نرمی پر ہے. کہتے ہیں لوہا اتنی مضبوط چیزوں کو سنبھالتا ہے, ہتھیار بھی بنتا ہے. کتنی بڑی بڑی بھاری بھاری چیزیں آپ چلاتے ہیں لوہے کے ذریعے سے, مگر لوہا جب نرم بنتا ہے تب آپ اس سے اوزار بنا سکتے ہیں, تب آپ اس سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں. تو لوہا پہلے نرم ہوتا ہے, نرم ہونے کے بعد آپ اس کو اپنے فائدے کے واسطے استعمال کرتے ہیں. زیورات ماشاءاللہ آپ سب استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں سونا کو پگھلانا پڑتا ہے, سونا نرم بنتا ہے, ایک دفعہ پگھلتا ہے, میلٹ ہوتا ہے, تب جا کے زیور بنتا ہے, تب جا کے وہ زیور بنتا ہے. زمین نرم بنتی ہے, زمین نرم ہوتی ہے تب اس میں سبزہ زار ہوتے ہیں.
تب اس میں گلشن بنتے ہیں، تب اس میں باغات اور جنگلات بنتے ہیں۔ آپ جو روٹی کھاتے ہیں، آپ کا آٹا بھی نرم بنتا ہے تو روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں، سخت تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو نرمی اللہ تعالیٰ کی اس فطرت میں انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہمیں یہ تسبیحاں سکھائی گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کو اپنی بڑائی کے واسطے نہیں سکھائی گئی ہے، یہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم چھوٹے بن کے رہیں، بڑا وہ ہے، تعریف اس کی ہے، پاک وہ ذات ہے، ہم اس کے ناچیز بندے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر یہ اظہار کریں کہ اس بزرگ ہستی کے سامنے ہم بہت ہی معمولی چیزیں ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں۔ تو حلیم بن کے رہنا ضروری ہے، اور حلیمی کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ صفت ہمیشہ ہمارے اندر رہے۔ حلیمی کے ساتھ ہی یہ بات آتی ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں۔ جماعتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ زبان، کہتے ہیں زبان انسان کو بناتی بھی ہے اور زبان انسان کو گراتی بھی ہے۔ یہ زبان ہی ہے، کہتے ہیں آپ کی آنکھیں اچھی ہے تو پوری دنیا آپ کو اچھی دکھتی ہے، آپ کی زبان اگر اچھی ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان میٹھی ہے تو آپ سلطنت کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے خدمت کے بارے میں ایک بہت اہم جملہ کہتے ہیں کہ خدمت نہ ہی تلوار ہے اور نہ ہی ڈھال ہے۔ خدمت نہ ہی تلوار ہے، نیدر اے سوارڈ نور اے شیلڈ۔ خدمت نہ ہی تلوار ہے اور نہ ہی ڈھال ہے۔ یہ خدمت کسی کے ساتھ حساب کتاب چکانے کے واسطے استعمال کرنے کے واسطے نہیں ہے، اور نہیں اپنی نااہلی کو چھپانے کے ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کو ہے۔ خدمت کرتے ہوئے اپنی زبان پہ قابو رکھیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے واسطے، کسی کے دل کو دکھانے کے واسطے یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سب مولا کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر ہم میں کوئی خامیاں ہیں تو قبول کریں۔ یہ نہ کہے جی میں آنرری کام کر رہا ہوں، میں کوئی تنخواہ نہیں لے رہا ہوں، آپ میرے سے حساب پوچھ رہے ہیں، مجھے آپ اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں، میں فری میں کام کرتا ہوں۔ یہ ہم خدمت کو ڈھال کے طور پہ یوز کرتے ہیں، بجائے یہ قبول کرنے کے کہ بھئی سوری میرے سے بھول ہو گئی۔ میں اس خدمت کو ایک ڈھال کے طور پہ کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں جی، آپ کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، خدمت کر کے ہم اپنے آپ پر ہی احسان کر رہے ہیں۔ ہم سب سانس لے رہے ہیں اس وقت، سب زندہ ہیں، سب سانس لے رہے ہیں اس وقت۔ آپ سانس لے کر کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ میں سانس لے کر کس پہ احسان کر رہا ہوں؟ دنیا والوں پہ؟ میرے سانس لینے پر میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں کیا؟ خدمت کر کے بھی ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر کے کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کر کے کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اچھی زندگی گزار کر کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، اپنا بھلا کرتے ہیں۔ تو خدمت بھی جیسا پہلے ہی کہا گیا، خدمت اپنے آپ کو اچھا بنانے کا راستہ ہے، اس سے ہم ہمارا ہی بھلا کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ تو یہ کبھی نہ سوچے کہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ خدمت کی ضرورت خود ہمیں ہے، خدمت کی ضرورت خود ہمیں ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکیں۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت ہے، جماعت کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے، میٹھی زبان سے بات کرے۔ اگر ہمیں کچھ برداشت کرنا بھی پڑا تو ہم ضرور برداشت کریں، لیکن ہماری طرف سے کسی اور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ والنٹیئرس کے لیڈران نے 1937 میں 37 کا یہ واقعہ ہے، جو خود والنٹیئرس کے جو اس وقت کے لیڈرز تھے، انہوں نے پلیٹینم جوبلی کی جو والنٹیئرس کا سوینئر تھا، ان میں کئی بڑے بڑے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ بھی وہاں مینشن کیا ہے، اور
اس میں آپ دیکھیں کتنی تفصیل انہوں نے بتائی کہ یہ 1 دسمبر 1937، 1 دسمبر 1937 صبح 10:20 پر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بمبئی کے درخانہ جماعت خانے میں تشریف لائے، اور مولا اکثر وزٹ پہ آتے تھے جماعت کے۔ کہتے مولا گاڑی سے اترے نہیں ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ابھی تو اتر کے اوپر جانا ہے جماعت کی ملاقات کے لیے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مولا نے میجر کو بلایا، میجر پیر محمد مادھانی تھے اس وقت، اور بلا کر فرمایا کہ میجر باہر فلان جگہ پہ ایک والنٹیئر کھڑا ہے، اس نے کسی عورت کو بہت بری طرح دھکا مارا ہے، یہ خدمت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ابھی ابھی اس کو برطرف کرو۔ دیکھو جماعت میں سے برطرف نہیں کرنا ہے، والنٹیئر کور میں سے برطرف کرو، ابھی ابھی جاؤ۔ مولا نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ خدمت کرنے کا کوئی انداز نہیں۔ آپ دیکھیے والنٹیئرس نے خود یہ باتیں اپنے اس سوینئر کے اندر لکھی ہے۔ اس کے بعد مولا اوپر تشریف لے گئے مہمانی میں، اور کہتے ہیں حسن بھائی، لال جی بھائی دیوراج کی مہمانی سے مولا فارغ ہوئے، اور میجر کو پوچھا، میجر پتا چلا کون تھا والنٹیئر؟ پتا چلا کون والنٹیئر تھا؟ میجر نے کہا جی خداوند پتا چل گیا، اور ہم نے اسے سسپینڈ کر دیا ہے، برطرف کر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور مولا نے فرمایا آج ہی آپ والنٹیئرس کی ایک میٹنگ بلائیں اور ہمارا یہ پیغام پہنچا، میک شیور کہ آئندہ اس قسم کی چیزیں ریپیٹ نہ ہو، اس والنٹیئر کو برطرف کرو۔ اور برطرف کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ابھی اس کو بولو اپنا یونیفارم اتارے۔ اس کے بعد 29 دسمبر 1937 تقریباً 4 ہفتے گزر گئے، وہ والنٹیئر روتا رہا گھر میں بیٹھا بیٹھا۔ والکیشور کے بنگلے میں میجر پیر محمد مادھانی مولا کے حضور میں گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا۔ مولا پوچھتے ہیں میجر کوئی بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ کہ خداوند ایک عرض ہے۔ کہا بولو۔ خداوند وہ والنٹیئر بہت رو رہا ہے، 4 ہفتے گزر گئے، خداوند وہ والنٹیئر بہت افسوس کر رہا ہے، بہت رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک سٹی کے ایک شہر کے والنٹیئر، یہ وہ زمانہ ہے کہ مولا بہت قریب تھے جماعت کے بیچ میں رہتے تھے، بہت زیادہ آتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ اتنا انٹرسٹ لیتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ خداوند وہ معافی مانگ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس کو معاف کرتا ہے، لیکن آئندہ ایسی بھول نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی رینک کا والنٹیئر ہو، کسی سے بھی اس قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی خداوند اس کو یونیفارم پہننے کا پرمیشن دے دوں؟ مولا نے فرمایا ہاں دے دو، اس کو بولو خدمت جاری رکھے۔ آپ دیکھیں امام کتنا اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ امام کے نام پہ جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی طرف سے ان میں کتنی حلیمی اور کتنا ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے۔ تو جب ہم خدمات انجام دیتے ہیں یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ ہمارے ویلیوز کا حصہ ہے۔ ہم سے جو کہا گیا دوسروں کے لیے کام کرو، دوسروں کا بھلا کرو، وہاں ہماری انا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب ایک ٹیم کی طرح، مولا کے لشکر کی طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ سب اچھی تندرستی رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ یہ جو اسپیشل چلڈرن ہے، خاص بچے، اسپیشل بچے ہوتے ہیں، اولمپک میں اسپیشل پیپل کا ایک ریس ہو رہا تھا سیاٹل میں امریکہ میں۔ 9 اسپیشل لڑکے اور لڑکیاں اس میں دوڑ کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہر ایک فزیکلی یا مینٹلی ڈسیبلٹی ان کے اندر تھی۔ یہ قدرتی، مولا ہر ایک کو بیماری بلا آفت سے بچائے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ان کی ریس شروع ہونے والی تھی اور گن شاٹ ہوا، اور وہ اپنی اپنی کیپیسٹی جو بھی ان کی تھی ان کے مطابق انہوں نے اپنا ریس شروع کیا۔ کہتے
ویسے جو سپورٹس کا ریس ہوتا ہے اس قسم کی ریس میں تو آپ اس کی گنتی نہیں کریں گے، چونکہ ان کے ہر ایک کی اپنی لمیٹیشن تھی۔ تو وہ 9 بچے دوڑنا شروع کیے تو شروع کے ساتھ ہی ایک لڑکا گرا، اٹھنے گیا اور پھر گرا، اور گر کے وہ رونے لگا وہاں پہ۔ اب جب ریس ہے تو ریس میں کون پرواہ کرتا ہے کون گر گیا کیا ہوا؟ عام طور پہ جو آدمی ریس میں ہوتا ہے تو اس کا مد مقابل اگر گر گیا تو وہ خوشی ہوتا ہوگا نا کہ چلو ایک تو کم ہوا۔ جیسے ان کو آواز آئی کہ ایک ان کا ساتھی گر گیا ہے، رو رہا ہے، تو باقی 8 بچے کھڑے رہ گئے۔ وہ اسپیشل بچے ہیں، ان کو ذہن کی کمزوری، جسمانی کمزوری، سب رک گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا ان کا ایک ساتھی گر گیا ہے، تو سب لوٹ کے واپس آئے۔ کسی کو اپنے ریس میں اور جیتنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، سب واپس آئے۔ ایک مونگول ڈاؤن سنڈروم والی بیبی تھی، لڑکی تھی، جھک گئی، گلے سے لگایا اس کو، پیار کیا، کس کیا، ٹھیک ہو جاؤ گے، ابھی ٹھیک ہو جاؤ، چلو چلتے ہیں۔ پھر یہ 9 کے 9 کھڑے ہوئے، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، سب ایک ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے اپنا ریس مکمل کیا۔ کسی نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، کوئی کسی سے آگے نہیں گیا، سب ہاتھ پکڑ کے اپنے لائن کے آخر تک پہنچے، اور سارا اسٹیڈیم کھڑے ہو کر کئی منٹ تک ان کے لیے تالیاں بجاتے رہے۔ کس بات پہ تالیاں بجائیں؟ انہوں نے جیت کی تالیاں نہیں بجائے، جیتانے کی جیت کی تالیاں بجائی، کہ زندگی میں صرف جیتنا ہی سب کچھ نہیں ہے، جیتانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو ہم تو پاگلوں کی طرح ریس کر رہے ہیں نا دنیا میں، پاگلوں کی طرح ریس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں۔ گرنے والے کی فکر کون کرتا ہے؟ ہم تو گرانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی اس کو جلدی سے گراؤ تو میرا کام بن جائے۔ کہتا ہے کبھی ضرورت پڑو تو اپنی سپیڈ کم کر لو، اور کسی کا ہاتھ تھام کر اس کو جیتنے میں مدد کرو۔ زندگی بھر تمہیں خوشی ملے گی کہ تم نے ایک اچھا کام کیا تھا، تم نے کسی کی زندگی بنائی تھی۔ تو کہا عام طور پر زندگی میں جیتنے کی بات ہے ہر کوئی کہیں گے، لیکن اپنے زندگی میں ایک پیغام یہ اپناؤ کہ مجھے صرف زندگی میں جیتنا نہیں ہے، جیتانا ہے۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے لے جانا ہے، اس کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے، یہ زندگی کے معنی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کرو، کسی کا دل خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے۔ ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ بودگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، دل خدا کے گزرنے کی جگہ ہے، دل خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب تم کسی کا دل خوش کرتے ہو، بہت بڑی حج ہے، یہ حج اکبر ہے۔ اپنی زندگی میں اس پیغام کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے کوشش کریں کہ خدمت کی جو عزت آبرو ہے، خدمت کا جو ایک بہت ہی اچھا ڈگنیفائڈ نام ہے، اس کے عزت آبرو اور وقار برقرار رہے۔ خدمت کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے خدمات بدنام ہو جائے۔ ہم خدمت کرتے ہوئے اگر گروپنگز کرنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنانے لگتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی پالیٹکس کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو جس طرح چند مسلمانوں نے اسلام جیسے خوبصورت دین کا نام بدنام کر دیا ہے،
اسی طرح چند خدمتگاروں کی وجہ سے خدمت کا اتنا اچھا جو ڈگنیفائڈ نام ہے وہ نام ختم ہو جاتا ہے۔ خدمت کو خدمت کے واسطے کریں، ڈیڈیکیشن کے لیے کریں، اور کوشش کریں کہ جو بھی جہاں جس پوزیشن میں بھی ہے سب مل کر کام کریں اور سب کو موقع ملے۔ خدمت میں ہمارا جو پرسنل اسپریچول سرچ، ہماری اپنی روحانی جستجو، ہماری اپنی عبادت، ہماری اپنی بندگی، ہماری اپنی روحانی ترقی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی خاندان کی، فیملی کی زندگی، وہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی ہماری اپنی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، ان کو مکمل طور پر سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے یا ان کو نقصان نہ پہنچے۔ خود مولا بھی اس بات کو فرماتے ہیں، اور مولا ان لوگوں کی بہت قدردانی کرتے ہیں لیڈرشپ کے ملاقات کے دوران کہ مولانا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اہل خاندان کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے جب آپ جماعتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اہل خاندان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اہل خانہ کی طرف، ہمارے گھریلو ذمہ داری کی طرف بھی ہماری بہت امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے جو سفر نہیں ہونی چاہیے، وہ قربان نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، آخر میں بھی یہ بات کہوں گا، خدمت سے ہم اپنا اچھا کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے ساتھ ساتھ وہ لوٹ کے ہماری زندگی میں واپس آتی ہے۔ اس لیے ہماری پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ہماری خدمت کی وجہ سے ہماری اپنی عبادت، ہماری دعا کا ٹائم، ہماری بندگی سفر نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری دعا، ہماری عبادت کوئی دوسرا نہیں کرے گا، ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ خدمت بے شک ہم کریں، مگر اپنی خدمت سے فارغ ہو کر ہماری اپنی دعا، ہماری اپنی بندگی، ہماری اپنی تسبیح، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ آپ جب جماعت میں خدمت کرتے، جماعت کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنا کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ بعد میں کہ آپ نے کہا نہیں جماعت تو کھلا دیا چل گیا، فارغ ہو کر آپ اپنا کھانا کھاتے ہیں نا، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو جماعت کو آپ عبادت بندگی قابل بنائیں تو اچھی بات ہے، اپنی عبادت بندگی کون کرے گا؟ میری دعا کون پڑھے گا؟ میری عبادت کون کرے گا؟ میری جگہ خدمت شاید کوئی اور کر بھی لے گا، میری عبادت کوئی اور نہیں کرے گا، میری تسبیح کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدمت ہم ایکسٹرا ٹائم میں کرتے ہیں، ہماری خدمت کی وجہ سے ہماری جو روحانی ذمہ داریاں ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھلے آپ بعد میں آرام سے اپنی دعا پڑھ لیں، اپنی بندگی کر لیں، مگر وہ خدمت ہماری کسی بھی عبادت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ تو ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں پارکنگ میں کھڑا ہوں تو میری دعا ہو گئی، میں ریس گاڑی پہ بیٹھا ہوں پیسے گن رہا ہوں میری دعا قبول ہو گئی، میں ٹرانسپورٹ میں ہوں تو میری بندگی قبول ہو گئی۔ نہیں، اپنی عبادت بالکل اسی طرح ہے، پیاسا کنواں دوسرے کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے۔ جماعت کو کھانا کھلانے کے بعد خود کو کھانا پینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس طرح ہماری اپنی جو روحانی زندگی کا اپنا کھانا پینا ہے وہ لازمی ہے۔ امریکہ میں منیسوٹا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گریگ تھامس نام کا ایک شخص تھا۔ 52 سال کی عمر میں مئی سن 2009 میں اس کو سر اور گردن میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے کنسلٹ کیا تو پتا چلا کہ اس کو ہیڈ اور نیک کا کینسر ہو گیا ہے۔ اس کو گردن اور سر کا کینسر اور اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ بہت دیر سے گیا ہوگا دکھانے کے لیے کہ اب یہ آپریشن کے قابل بھی نہیں ہے۔ فیملی والوں کو بلا کر چپکے سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس کی میت کی تیاری کرو، یہ بہت تھوڑے دن کا مہمان ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اور وہ آتے جاتے ایک چرچ ہے اس کی وزٹ کرتا تھا، چرچ میں عبادت کرتا تھا، تو ایک دفعہ وہ چرچ کے سامنے بینچ پہ بیٹھا تھا، بہت شکستہ حالت میں تھا کہ بس ڈاکٹر نے کہہ دیا زندگی بہت کم ہے، اور چرچ کو دیکھ رہا ہے جس میں وہ عبادت کے لیے جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے کہتا ہے خدایا تیرے چرچ کی حالت بہت خراب ہے،
میری زندگی بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے لیے کچھ کر کے جاؤں، اس چرچ کو میں ریپیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی مہلت تو ٹائم دینا کہ میں اس کو ریپیئر کروں۔ حالت اس کی بڑی خراب تھی۔ چرچ کے مینجمنٹ کے پاس گیا اور کہا بھی میں اس کو ریپیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے، میرے 3 کیمو تھراپی ہوئے ہیں، 40 ریڈیشن کے سیشن اس کے ہو چکے تھے، اور 29 کلو گرام وزن اس کا گھٹ گیا تھا، اور 52 سال کی اس کی عمر ہے۔ چرچ والے اس پہ ترس کھائے، ٹھیک ہے، کہا چابی تم رکھو، جب بھی آنا ہے بندگی کرنا تم، اور جتنا ہو سکے تم سے یہ کام کرو۔ تو اس نے اس چرچ کا کام کرنا شروع کیا، ٹائلز ٹھیک کرنا، دروازوں کو ٹھیک کرنا، پینٹ کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں وہ، اب دیکھیے وہ بالکل ٹرمینل سٹیج پہ ہے اس کا کینسر، مرنے کے ایک لحاظ سے اس کو تاریخ بھی دے دی گئی ہوگی، اور وہ کہتا ہے میں جب جو کام کرتا گیا تو مجھے توانائی آتی گئی، میرے اندر ہمت آتی گئی، جیسے جیسے کام کر رہا ہوں ہمت آتی ہے۔ اس کو منہ سے کھانا پینا بھی بند ہو گیا تھا، ٹیوب تھا اس سے اس کو فیڈنگ ہو رہی تھی، ڈاکٹرز کے ریگولر وزٹ کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ تو کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا نہیں پیتا ہے، مگر تیری حالت بہتر ہو رہی ہے، تو اب تو جو کر رہا ہے نہ کرتے رہے، کیونکہ یہ میڈیسن کا کام نہیں ہے، مگر تو جو بھی کر رہا ہے تیری حالت بہتر ہو رہی ہے، اور تیرا جو ٹیومر ہے وہ شرنک ہو رہا ہے، تیرا ٹیومر سکڑ رہا ہے، تیری حالت بہتر ہو رہی ہے، تو لگے رہے اس کے اندر اپنا کام کر۔ تو وہ اپنا کام کرتا رہا، جو کام کرتا گیا وہ خدا کا گھر بنا رہا ہے، اس کی حالت بہتر ہو رہی، 4 سال زندہ رہا ہے، 4 سال میں چرچ تقریباً مکمل ہو گیا، وہ خود بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی فیڈنگ ٹیوب بھی ہٹا دی گئی، سالڈ فوڈ کھانا شروع کیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آفیشیلی تو ریمیشن پر ہے، اب تیرے اندر کینسر کی کوئی علامت باقی نہیں ہے، اور تجھے واپس ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس نے چرچ پہ جانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی ایک سالانہ میٹنگ ہوتی تھی، تو اس کی 3رے میٹنگ میں اس نے ایک تقریر کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، پھر آخر میں اس نے ایک جملہ کہا کہ while I was restoring the house of God, God was restoring me، کہ میں خدا کے گھر کی بحالی کر رہا تھا، اس نے اس دوران میری زندگی کی بحالی کر دی، میں اس کو ریپیئر کرتا رہا، وہ میرا ریپیئر کرتا رہا۔ سیدھی سی بات ہے، من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے خدا اس کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کے راہ میں کام کرتے ہیں، خدا وہ رکھتا نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر میں ہمیں لوٹ آتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے کہ جب ہم خدمات انجام دیتے ہیں، کتنی طریقوں سے اس خدمات کی برکات ہماری زندگی میں لوٹتی ہے۔ تو خدمت کو ایک برکات تصور کرے، ایک بلیسنگ تصور کرے، بلیسنگ کی طرح اس کو ٹریٹ کرے، امام کی مرضی کے مطابق ان خدمات کو انجام دے، اور خدمات کے اقدار کو فالو کرتے ہوئے خدمات کو انجام دے۔ دنیا میں بھی ہمیں خوشی حاصل ہوگی، روحانی زندگی میں بھی خوشی حاصل ہوگی، ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنی خدمات میں بھرپور رکھے، مولانا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد۔